وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر کوئی اپنی بیگم سے جماع کر بیٹھے، ہم بستری کر بیٹھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں فجر طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک جماع سے اجتناب کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی اس دوران اپنی بیگم سے جانتے بوجھتے جماع کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ نمبر 1، وہ اس روزے کی جگہ پہ روزہ رکھے گا رمضان کے بعد، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارے سے کیا مراد ہے؟ کفارے کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کا علم اس حدیث سے ہوگا جو دلیل کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا بھی تجھے کیا ہوا ہے، کیسے تو ہلاک ہو گیا؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے جماع کر لیا ہے، اپنی بیگم سے ہم بستری کر لی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے رمضان کے روزے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم اللہ کی راہ میں آزاد کر سکو؟ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی میں ہمت نہیں پاتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ میں اس کی ہمت بھی نہیں ہے، یعنی کہ میں فقیر آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے، وہ آدمی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ کھجوریں لو اور ان کھجوروں کو فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس فقیر کو دوں؟ کیا اسے دوں جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، مجھ سے زیادہ محتاج ہو، مالی لحاظ سے مجھ سے زیادہ فقیر اور مسکین ہو؟ اگر آپ کو ایسا فقیر اور مسکین چاہتے ہیں جو مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینہ کے 2 کناروں کے مابین مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر اور مسکین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے، اور خوب مسکرائے، اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو اپنی بیگم سے رمضان کے روزے کی حالت میں جماع کر بیٹھے، اس پہ کفارہ واجب ہے، اور کفارہ ترتیب سے ہے۔ جو غلام اور لونڈی آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، اور موجودہ زمانے میں غلام یا لونڈیاں نہیں ہیں، اس لیے دوسرے مرحلے کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ جو رمضان کے روزے میں بیگم سے ہم بستری کرتا ہے، اس پہ واجب ہے
کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، درمیان میں ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بوڑھا ہے یا مریض ہے جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کیا گیا، ایک ہے جمع کرنے والا مرد اور ایک اس کی بیوی ہے جس سے جمع ہوا، کیا دونوں کے لیے ایک کفارہ کافی ہے یا دونوں پہ واجب ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں؟ تو میں آپ کی توجہ سب سے پہلے اس جانب دلانا چاہوں گا کہ جمع کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹتا ہے، جمع کی وجہ سے کفارہ اس پہ واجب ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے یہ غلطی کرے. رمضان کا پہلا روزہ ہے، میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، نیند کی حالت میں خامند بھول گیا کہ آج میں روزے کی حالت میں ہوں. اس نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کر لیا اور بیگم کو بھی یاد نہیں رہا، اس نے بھی یاد نہیں کروایا. جماع سے فارغ ہوئے، بعد میں یاد آیا ہم تو روزہ کی حالت میں ہیں. تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس حالت میں کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں میاں بیوی کے مسئلے کی طرف. اگر بیوی پہ زبردستی کی گئی ہے، وہ روکتی رہی، اس نے پورا زور لگایا اس کام سے بچنے کے لیے، لیکن خامند نے اس پہ زبردستی کی اور جمع کر لیا، تو اس پہ کچھ نہیں ہے. یا وہ روزہ کی حالت میں نہیں تھی کسی وجہ سے، تو اس سے جمع کر لیا گیا تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اور اگر دونوں کو یاد تھا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے جمع کیا ہے، تو پھر دونوں پہ الگ سے کفارہ واجب ہوگا. خامند اپنا کفارہ ادا کرے گا اور بیوی اپنا کفارہ ادا کرے گی. لیکن کئی علماء کرام اس موقف کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی طرف دیکھیں جس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہلاک ہو گیا، اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کفارہ ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیوی پہ بھی کفارہ ہے. اگر بیوی پہ الگ سے کفارہ واجب ہوتا تو آپ خبردار کرتے، آپ حق وعدے کرتے، خاموشی اختیار نہ کرتے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حدیث میں اگرچہ اس مسئلے کا بیان نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ شریعت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. جو مسئلہ مرد کے لیے ہے وہی مسئلہ عورت کے لیے ہے، جو مسئلہ عورت کے لیے ہے وہی مسئلہ مرد کے لیے ہے. الا یہ کہ دونوں کے مابین فرق کرنے کے معاملے میں کوئی الگ سے ہمیں آیت مل جائے یا کوئی صحیح حدیث مل جائے تو پھر دونوں میں فرق کیا جائے گا، ورنہ شریعت کا جو حکم مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے. تو جب مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کفارہ واجب ہے تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ اس میں الگ سے تذکرہ عورت کا کیوں نہیں ہے، تو اس میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں. ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مریض ہو، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا ہو. اور دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ سفر سے واپس آئی ہو اور اس وجہ سے اس دن اس نے روزہ نہیں رکھا. تیسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دن کے ٹائم حیض سے فارغ ہوئی ہو، تو حیض کی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا ہو. تو اس میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں. تو اس احتمال کی موجودگی میں یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پہ الگ سے کفارہ واجب نہیں کیا تو اس لیے عورت کے اوپر کفارہ نہیں ہے، تو یہ موقف درست نہیں ہے. صحیح موقف یہ ہے کہ مرد کے اوپر بھی کفارہ ہے، اور اگر عورت اس عمل میں شریک ہوئی ہے، اسے یاد تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں،
اور اسے یہ اور وہ یعنی کہ روکتی بھی رہی ہے، تو پھر اسے یاد تھا اور روکتی رہی ہے، اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، پھر تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھولی ہوئی تھی یا اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.